بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پہلا جو چیپٹر ہے اسلامیات کا عقائد اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اس میں توحید کو ڈسکس کیا، پھر لاسٹ ٹاپک ہمارا رسالت کا تھا اور رسالت کے بارے میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور آج ہم نے پڑھنا ہے انبیاء کی خصوصیات، کہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے جو ہے وہ بطور نبی دنیا میں بھیجا اور اپنے دین کی، اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے اور اپنے احکامات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کی خصوصیات کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے بشریت۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہود کا جو ہے وہ مطالبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی فرشتے بھیجے۔ تو ایسا نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیغامات انسانوں کو بھیجنے ہوں اور اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دے۔ انسانوں کو جو ہے پیغامات دینے کے لیے انسان ہی اللہ پاک نے بھیجنے تھے، کیونکہ جو پیغام انبیاء لے کر آتے تھے نہ صرف وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے تھے اور اس کو جو ہے وہ خود کر کے بھی دکھاتے تھے، پریکٹیکلی اس کی ڈیمونسٹریشن بھی کرتے تھے۔ فرشتے جبکہ انسانوں کی تبلیغ کے لیے اس قسم کے کام نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے 1,24,000 وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان ہی کو پیغمبر بنایا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب کیا تھے؟ مرد تھے۔ ایک تو وہ سارے انسان تھے اور دوسرے کیا تھے؟ وہ مرد تھے۔ انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اوصاف سے نوازتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے۔ ہاں، انبیاء کرام جو ہیں وہ عام لوگوں سے ذات میں اور صفات میں وہ قدر افضل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہوتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتے بھیج دیتے نبی کے طور پر۔ جب زمین پر رہتے ہی انسان ہیں تو ہم کیوں کر کسی فرشتے کو ان کا نبی بنا کر بھیجیں؟ انسان زمین پر بستے ہیں تو انسانوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان ہی جو ہیں وہ نبی بن کر آئیں گے۔ دوسری بات امین، کہ جتنے بھی جو ہیں یہ انبیاء کرام تھے وہ امین تھے، وہ امانت دار تھے۔ امین سے مراد جو پیغام اللہ پاک نے ان کو دیا ہو لفظ بہ لفظ بغیر کسی کمی بیشی تبدیلی کے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام آگے پہنچایا، اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے تبدیلی نہ کی اور نہ ہی اس قسم کا کوئی گمان کیا۔ تو امین تھے، وہ امانت دار تھے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے۔ رسالت ایک ایسی نعمت جو محض اللہ کا عطیہ ہے، کوئی شخص اپنی محنت کاوشوں سے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو عبادتوں سے نہیں حاصل کر سکتے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام تھے انہوں نے دنیا میں آ کر اپنی عبادت کے ذریعے جو ہے وہ نبوت کو حاصل نہیں کیا، بلکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو منتخب کر کے دی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت اور ریاضت سے حاصل کی جائے۔ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک سورہ جمعہ میں اللہ پاک فرماتا ہے۔ تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا وہ نیکی، تقوی، ذہانت، عزم و ہمت، ان جیسی صفات کے کیا تھے؟ وہ مالک تھے۔ اس کے بعد جو تیسری ان کی کوالٹی کہ تبلیغ الہی، یعنی خدا نے جو بھی ان کو احکامات دیے، جو بھی پیغام اللہ پاک نے بھیجا، انہوں نے دل و جان سے جو ہے وہ اپنی ان کی تبلیغ کی، اور اس دوران ان کو جتنی بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان تمام مشکلات اور پریشانیوں اور ان کے نتائج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ لوگوں تک پہنچتے اور اللہ کے پیغام کو پوری ایمانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے۔ نہ صرف پیغام کو پہنچاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل کرتے اور لوگوں کو عملی طور پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتے۔ پیغمبر جو احکامات تعلیم لوگوں کے سامنے بیان فرماتا وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ وان ہوا الا وحی یوحیٰ، قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم سے بھیجا ہوا۔ یعنی کوئی بھی نبی جو ہے وہ اپنی خواہش، اپنی بات، اپنے ذہنی جو خیالات ہیں ان کو بیان نہیں کرتا تھا، بلکہ جو بھی بات کوئی بھی نبی کرتا تھا وہ اللہ پاک کا بھیجا ہوا جو ہے وہ پیغام ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے بھی وحی ہوتی تھی۔ معصومیت، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ تمام قسم کے گناہوں سے ماورا تھے، تمام قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے کیا تھے؟ یہ لوگ
پاک تھے، کسی قسم کی جو ہے وہ ان لوگوں میں غلطی یا گناہ کا ارتکاب کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبر کہ اللہ کے اتنے پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی شیطان اپنا وار ان پر نہیں کر سکتا۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کے بعد بھی نبی کی ذات اور کردار پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا کامل انسان ہوتا ہے، مکمل، جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے خصوصیت وہ ہے واجب اطاعت۔ انبیاء کی اطاعت پیروی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے جو احکامات اور صحائف اللہ پاک نے ان کو بھیجے، ان کی کتابیں بھیجی، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے قرآن پاک کی شکل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو جو ہے وہ نازل کیا۔ اور پیغمبر جتنے بھی نبی دنیا میں ہیں، ان کے جتنے بھی احکامات تھے اور جتنے بھی ان کے پیغامات تھے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی کیا کریں، اطاعت کریں۔ ان کی اطاعت ہمارے اوپر کیا ہے، واجب ہے۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ ایک تو اس نبی کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے حکم سے کی جائے، یعنی جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ احکامات انبیاء کرام نے آپ تک پہنچائے ہیں، تو اب آپ نے اللہ کے حکم سے ان تمام احکامات کی کیا کرنی ہے، پیروی کرنی۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، یہ معروضیاتی ہوتی ہے، اس لیے اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، یعنی جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک جو کتاب بھیجتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے، وہ آ کر اس کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سمجھانے کے لوگوں کو کوشش کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے۔ امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے، یعنی علم دینے والا ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے امت کے لیے وہ ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک ایگزامپل ہوتا ہے، ایک امباڈیمنٹ لیونگ ایگزامپل، کہ لوگ اس کی کیا کریں، اس نمونے کی، اس اسکیل کی پیروی کریں۔ قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جتنے قوانین دنیا میں بھیجے وہ ان کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یعنی حکمت کے ساتھ نظام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، بہت شکریہ۔